بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کہ کیا اسلام واقعی اللہ کا دین ہے؟ ہم کیسے مان لیں یا کیسے اس چیز کے اوپر بلیو کر لیں؟ تو اس کی پہلی بات جواباً یہ عرض ہے کہ جو لوگوں کے طریقہ کار دنیا کے اندر تاریخ کا چلتا آ رہا ہے، لوگوں سے سنتے ہیں، لکھتے گئے، بتاتے گئے، جو دوسری باتوں پہ یقین کرنے کا طریقہ ہے وہی اسی بات پہ بھی یقین کرنے کا طریقہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے وہ اللہ کے نبی آخر الزمان اس کائنات میں تشریف لائے، وہ کتابوں کے اندر باتیں لکھی گئیں، وہ قرآن کو بیان کیا گیا۔ جو چیزیں کسی بھی تاریخ اور کسی بھی ورثے اور پرانی بات کو محفوظ کرنے والی جو طریقے تھے، جو دوسری چیزوں کے بارے میں، دوسری تاریخ کے بارے میں وہ استعمال کیے گئے، ان سب سے بڑھ کر مکمل وہ احتیاط کے ساتھ وہ اسلام کے بارے میں اختیار کیے گئے، قرآن و حدیث کو وہ بیان کیا گیا، محفوظ کیا گیا اور ہم تک پہنچایا گیا، اور اگلی نسلوں تک بھی یہ چلتا رہے گا۔ یا تو پھر ساری انسانی تاریخ کو انسان جھٹلا دے، جب جھٹلا نہیں سکتا تو پھر یہی ماننا پڑے گا کہ یہ واقعہ ہوا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کچھ لوگوں کے بقول کہ یہ خدا کا دین نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا تھا اور باتیں بیان کی تھی، جیسے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں بڑی بڑی باتوں کو لے کے کہ یہ دیکھیے یہ فلاں دین سے لی گئی، یہ فلاں قوم سے بات لی گئی، یہ فلاں قوم سے یہ بات اخذ کی گئی، اور پھر اس ساروں کا مجموعہ ایک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، تو یہ خدائی دین نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ بس ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ دین اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا تو انہیں حاصل کیا ہوا تھا، انہیں ملا کیا تھا؟ ایک پہلی بات یہ کہ انسان اگر کوئی نیا نظریہ، کوئی چیز یا کوئی بات، دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کا اس کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاشی طور پر بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے، اس کے ماننے والے اس کو روپیہ، پیسہ، دولت، زمین، بادشاہی تک دے دیتے ہیں، تو اسے وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ ہر چیز اہل مکہ نے آفر کی تھی، دولت لے لیں، سرداری لے لیں، حتیٰ کہ کیا کریں آپ، عورتیں لے لیں، جو کچھ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں اور دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو آپ نے تو سب کچھ ٹھکرا دیا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھے، 2 ماہ چولہا نہیں جلا، ایسی کیفیت، اور زندگی میں شاید ایسا کوئی سال ہی آیا ہو کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہو، تو کیا معاشی فوائد کے لیے نظریہ پیش کیا گیا تھا، اسلام پیش کیا گیا؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، تو معاشی فوائد بھی آپ نے حاصل نہیں کیے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بندہ چلو جسمانی فوائد حاصل کرنے کی بات کرتا ہے، اور جسمانی فوائد میں سب سے بڑی خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے عورتیں ملیں، اس کا نکاح ہو، تو آخر صلاۃ والسلام کو تو کہ اسلام کے پیش کرنے سے قبل ہی عربوں کا رواج تھا، عورتیں کئی رکھتے تھے، طلاق نہیں دیتے تھے، لونڈیاں رکھتے تھے، وہاں یہ سب کچھ تھا، تو یہ چیز تو پہلے سے ہی حاصل تھی۔ خدا کہ آپ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کے لیے اتنی شادیاں روا ہے، نکاح وہی کیا آپ نے، اور وہ بھی زندگی بھر قائم رہے، وہ طلاق والا معاملہ نہ رہا یا دیگر معاملات نہ رہے۔ تو بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جسمانی فوائد والا کلچر تو پہلے سے ہی موجود تھا، تو آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ تیسری بات یہ کہ انسان کو معاشرتی اعتبار سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر سوسائٹی کے اندر اس کو جناب کو عزت و وقار مل جاتا ہے۔ تو محترم جواب یہ کہ خاندان قریش کو سرکار کے اعلان سے قبل بھی سکائے زمزم اور جو تھا تولیت کعبہ حاصل تھی، اور حج کے انتظامات آپ کے ہاں تھے۔ روحانی طور پر بھی یہ خاندان مکے کو میں چھایا ہوا تھا کہ زمزم بھی انہی کے ذمے، طواف کعبہ کے معاملات بھی انہی کے ذمے، حج کے معاملات بھی انہی کے ذمے تھے، تو یہ چیزیں آپ کو پہلے حاصل تھیں۔ تو یہ تو نہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوئیں، تو یعنی کسی بھی اعتبار سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، نہ آپ نے فائدہ حاصل کیا، بلکہ کیا تھا، امتحانات دیے، ظلم سہے، بھوک کو برداشت کیا، جبر کو برداشت کیا، بائیکاٹ کو برداشت کیا۔ تو اگر کوئی بھی عقل مند آدمی ہو وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جو اسے ہر لیول پہ نقصان دیتی ہو۔ تو یہ چونکہ اپنی ذات کے لیے تھا، یعنی خدا کا دین تھا اور لوگوں کی ہدایت کا معاملہ تھا، تو آپ نے الٹا حاصل کرنے کی بجائے سب کچھ بظاہر کھویا اور برداشت کیا اور خلقت کا فائدہ کیا اور دین انہیں پہنچایا۔ تو یہ باتیں اور یہ دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ ذاتی نظریہ نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا دین تھا جو مخلوق تک پہنچایا گیا تھا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ چلو پیش کرنے والے نے اپنا نظریہ اور تھیوری پیش کر دی،
تو ماننے والوں کو کیا ملا؟ جنہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، اسلام قبول کیا، انہیں کیا حاصل ہوا؟ انہوں نے کتنے امتحانات دیے، کتنی قربانیاں دیں. تو چلے لانے والا تو لا سکتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے بنا دیا ایک نظریہ، اپنے فائدے کے لیے بنا کے لوگوں کے سامنے ایک چیز پیش کر دی، ایک نیا دین پیش کر دیا. تو ماننے والے کیا سارے بے وقوف تھے؟ کیا ان پہ ظلم نہیں ہوئے؟ کیا وہ قتل نہیں ہوئے؟ کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے اپنا مال، دولت، زکوٰۃ یہ سب کچھ نہیں دیا؟ کیا انہوں نے اپنے وطن تک کو نہیں چھوڑا؟ تو کوئی بھی آدمی کسی ایسے نظریے کو کبھی قبول نہیں کر سکتا جو نظریہ انسان کا اپنا گڑا ہوا ہو. تو اس وقت بھی لوگوں کا جوق در جوق اسلام کو قبول کرنا، اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کو قبول کرنا، اس کی حقانیت اور خدا کے دین ہونے کی یہ علامت ہے. اور یہ وہی دین ہے جس کو اللہ نے رضیت لکم الاسلام الدین کہہ کے ہمارے لیے پسند کیا، اور ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اس نے مسلمان بنایا ہے.